سورہ احزاب کا 5واں رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وترا، وكان أمر الله مفعولا۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج کل ہم سورہ احزاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ابھی تک ہم آیت نمبر 34 تک تلاوت، ترجمہ، تفسیر سمجھ چکے۔ آج ہم انشاءاللہ 5واں رکوع آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 40 تک سمجھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ سورہ احزاب، پارہ نمبر 22، آیت نمبر 35۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں،
خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والیاں عورتیں، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ یہ آیت نمبر 35 ہے سورہ احزاب کی۔ ایک بار عورتوں کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے پہ کہ قرآن میں مردوں کا ذکر زیادہ ہے، یہ بات اللہ کو اتنی پسند آئی کہ یہ 10 صفات الگ الگ اللہ نے قرآن میں بیان کر دی، دونوں کی، مردوں کی اور عورتوں کی، نام لے لے کے۔ اس لیے کوئی بات دل میں ہو تو اللہ کے آگے رکھیں ضرور۔ ویسے تو قرآن میں خطاب جو ہے وہ زیادہ تر مذکر کے صیغے میں ہوا، مگر ہے دونوں سے۔ نیک اعمال کے اجر کے حساب میں کوئی کمی نہیں، دونوں کے لیے ایک جیسے موقع ہیں، بلکہ عورت کو مشقت کم دی گئی، گھر میں رہ کے عبادات کو کہا گیا، نہ جماعت نہ بازار کا چکر، اور نظر اور کردار کے معاملے میں امتحان میں نہ پڑے۔ اس وجہ سے اس پر دان نفقے کی ذمہ داری نہیں ڈالی، اور یہ ساری ذمہ داری مرد پہ ہیں کہ اسے باہر نکلنا ہوتا ہے اور کمائی کرنی ہوتی ہے، اور جماعت کی نماز بھی اس کے اوپر واجب ہے۔ تو یہاں دلجوئی کے لیے اللہ رب العزت نے دونوں کا ذکر کیا اور بار بار دہرایا اس بات کو۔ اور کثرت سے جو ذکر کرنے کا حکم ہے، ہم جو تسبیح دیتے ہیں لوگوں کو، وہ اسی ذکر کا مراد ہے۔ اصل تو ذکر یاد کو کہتے ہیں۔ ہر وقت اللہ معبود ہے تو ہمیں بھی ہر وقت جو ہے وہ اللہ کی یاد میں لگے رہنا چاہیے۔ جو بندہ ہوتا ہے نا، بندہ، وہ ایک اس کا مطلب غلام بھی ہے، عبد کا مطلب۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے پوچھا کہ غلام کی اصل صفت کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کی نظر ہر ٹائم مالک کے اشارے پہ رہے اور کان جو ہیں وہ مالک کی جو ہے وہ حکم پہ رہے۔ تو ہمارا بھی یہ ہونا چاہیے کہ جب ہم اللہ کے غلام ہیں تو ہمیں بھی ہر وقت اللہ کی جو بات ہے اس پہ ہماری نظر اور ہمارے کان رہنے چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہاں کیوں بھیجا، مقصد کیا ہے۔ یہاں جو اس آیت کا شان نزول ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ رب العزت نے عورتوں کی دلجوئی کے لیے، ویسے تو اللہ رب العزت نے جتنا بھی سارا قرآن جو بھی اتارا ہے وہ انسانوں کے لیے اتارا، تمام انسانیت کے لیے۔ تو یہ میدان ہے اللہ کے قرب کا جو دونوں کے لیے کھلا ہے۔ تو ہمیں تو یہاں اللہم رب اجعلنا منہم، مطلب سب کو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں مغفرت پانے والوں میں بڑا ثواب تیار کر رکھا، اللہ نے ان میں شامل فرمایا۔ آیت نمبر 36، اور دیکھو کسی مومن مرد عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بغیر اپنے کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ مطلب ایک بار کلمہ پڑھنے کے بعد جہاں ہمیں چوائس دی وہاں ٹھیک، اور جہاں کرنے کا حکم ہے تو وہاں تو جھک جانا ہے ہر حال میں۔ جسے ایک بار حکم آ جائے تو پھر سرنڈر کرنا، جیسے سود ہے، شراب ہے، اور گھڑے کے گھڑے لوگوں نے بہا دیے۔ جب شراب حرام ہونے کی بات آئی قرآن میں، شیطانی کام جب اللہ نے بتایا، گدھے کی جب حرمت آئی کہ گدھے کا گوشت حرام ہے، تو ہانڈیوں پہ گدھا پکڑا تھا، تو یہ لکھا ہوا ہے کہ مدینی گلیوں میں جو ہے ان لوگوں نے ہانڈیے اڈیل دی اپنی دیگیں، اور سارا گوشت اور وہ سارا پانی جو ہے وہ گلیوں میں بہہ رہا تھا۔ تو جب حکم آ گیا تو وہاں بالکل صحابہ کی طرح سے ہمیں پکے رہنا ہے، مگر ہم اپنے حالات دیکھیں کہ ہمارے حالات ہیں کیا، کہ ہم ایک بار حکم آنے کے بعد اور پڑھنے کے بعد، معلومات ہونے کے بعد اگر پھر وہی کام کرتے ہیں تو پھر تو ظاہر سی بات ہے۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ دیکھو کسی مرد عورت اور اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بغیر اپنے کسی امر پر کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، مطلب پھر ہماری اپنی نہیں رہتی بات۔ دیکھو جب تک ایمان میں نہ آئے نا، جب تک تو ہم کچھ بھی کریں، لکم دینکم ولی دین۔ اور قرآن میں بھی اللہ نے سورہ بقرہ آیت 256 میں لا اکراہ فی الدین، تو کوئی زبردستی نہیں ہے دین میں۔ لیکن ایک بار کلمہ پڑھنے کے بعد تو آپ پہ شریعت لاگو ہو گئی، پھر تو آپ کو ہر حال میں اللہ اس کے رسول کے فیصلے پہ چلنا پڑے گا۔
یاد رکھو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو بھی نافرمانی کرے گا وہ سری گمراہی میں پڑے گا، مطلب دور کی گمراہی میں۔ یاد کرو جبکہ تو اس شخص سے کہہ رہا تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، اور تو نے بھی کہ تو اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ اور اللہ سے ڈر، اور تو اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھا جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تو لوگوں سے خوف کھاتا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار تھا کہ تو اس سے ڈرے۔ پس جبکہ زید نے اس عورت سے اپنی غرض پوری کر لی، ہم نے اسے تیرے نکاح میں دے دیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے لے پالکوں کی بیویوں کے بارے میں کسی طرح کی تنگی نہ رہے، جبکہ وہ اپنی غرض ان سے پوری کر لیں۔ اللہ کا یہ حکم تو ہو کر ہی رہنے والا تھا۔ یہ آیت نمبر 37 ہے۔ اس میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، ان کا ذکر آیا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا انہیں بنا لیا تھا تو ان کی شادی جو ہے اپنی پھوپھی ذات حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طے کر دی تھی، تو ان کا نکاح کرا دیا۔ لیکن بعد میں جب ان کی آپس میں نہیں بنی تو حضرت زید نے انہیں طلاق دے دی تھی۔ تو یہاں وہی ذکر ہے حضرت زینب کا کہ اگر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دی تو حضور یہ سوچتے تھے کہ اس سے مجھے نکاح کرنا چاہیے، حضور کی خواہش۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بھی خواہش تھی کہ میں ان سے نکاح کر لوں، اور یہ جو اللہ کی چاہت ہے کہ اس طرح منہ بولے بیٹے کا جو معاملہ ہے وہ ختم ہو، کیونکہ شروع میں جو رکوع آیا تھا اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت زید جو ہے وہ انہیں حضرت زید کو جب حضور نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا تو زید ابن محمد کہا جانے لگا تھا، لیکن جب اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اب جو ہے وہ اس طرح کے رشتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور منہ بولے کوئی رشتے نہیں ہوتے، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جڑ کاٹنا چاہتے تھے اس معاملے کی جو جاہلیت کے زمانے سے چلی آ رہی تھی۔ لیکن حضور کو ایک خوف بھی تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دین پہ لوگ انگلی اٹھانے لگیں کہ منہ بولے بیٹے کی متعلقات سے شادی کر لی انہوں نے، تو لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ وہاں تو منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا۔ 4 نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ٹائم تھے، یہ 5واں نکاح جو ہے ہونے پہ معاشرے کا ڈر تھا، حالانکہ اللہ کو تو پتہ تھا کہ ابھی اور نکاح ہونے ہیں، تو حکمتاً اللہ رب العزت نے یہ سارا جو ہے پلان کیا تھا۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر آگے اسی آیت میں جو آئی ہے بات کہ اللہ نے خود یہ کہا کہ میں نے تیرا نکاح کر دیا، یہاں ذکر آیا کہ پس جب زید نے اس عورت سے اپنی غرض پوری کر لی، مطلب جب انہیں طلاق دے دی اور عدت پوری ہو گئی۔ یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں آیا، حضرت زید کا نام پورے قرآن میں اس وقت کے زندہ لوگوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کا نام نہیں آیا۔ یہ اللہ کہہ سکتا ہے کہ تو جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ تو میرے سے ڈرے اور تو معاشرے سے ڈر رہا، یہ اللہ تو کہہ سکتا ہے، لیکن ہم نہیں کہہ سکتے، یہ گستاخی ہوگی، کیونکہ اللہ کے تو مخلوق ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور نمائندے ہیں اور رسول ہیں، لیکن ہمارے لیے تو آقا کی حیثیت رکھتے ہیں، ہمارے تو روحانی باپ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بات فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کچھ نہیں چھپایا، اگر وہ چھپاتے تو یہ آیت چھپاتے جس میں اللہ نے کہا کہ آپ لوگوں سے اندیشہ رکھ رہے ہیں۔ اندیشہ یہ تھا کہ طلاق ہونے پہ دین کو نقصان ہو جائے، دعوت پہ اثر نہ پڑ جائے کام پہ۔ تو یہاں حضرت عائشہ کی یہ حدیث واضح طور پہ سامنے ہونی چاہیے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھپایا ہوتا تو یہ بات چھپاتے۔ جب حضرت زید نے طلاق دے دی تو اللہ نے خود اپنے اوپر لیا ہے معاملہ کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور زینب کا نکاح کیا، اور وہ رسم کو ختم کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اللہ رب العزت نے جو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرایا، تو پچھلی جو جاہلیت کے زمانے کی رسم جو ہے اگر یہ ختم نہ ہوتی تو یہ چلتی رہتی، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ رسم ختم ہونی تھی، منہ بولے بیٹے کی طلاق شدہ سے شادی کرنے کی۔ تو حضرت زینب جو ہیں وہ اس بات پہ بلکہ فخر کیا کرتی تھی
کہ تم سب لوگوں کے نکاح تو زمین میں ہوئے لیکن میرا نکاح اللہ نے آسمانوں میں کرایا. تو اس بات پہ وہ جو ہے فخر کرتی تھی کہ میرا نکاح آسمان میں ہوا، اللہ نے پڑھایا. یہ طلاق کے بعد کی تکلیف کی حضرت زینب کی دلجوئی تھی کہ اللہ رب العزت نے یہ خود اپنے اوپر لیا کہ میں نے تیرا نکاح جو ہے وہ پڑھا دیا زینب سے. تو حضرت زینب کا جو ہے دل بھی بڑا ہو گیا اس بات پہ، اور اللہ کا یہ حکم تو ہو کر ہی رہنے والا تھا. مطلب اللہ چاہتا تھا کہ اس بری رسم کا خاتمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہو. آیت نمبر 38، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے مقرر کی ہیں ان میں نبی پر کوئی حرج نہیں، یہی اللہ کا دستور ان میں بھی رہا جو پہلے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کے کام اندازے پر مقرر کیے ہوئے ہیں. یہاں اللہ رب العزت نے کہا کہ پہلے نبی یا رسول جو تھے وہ بھی اللہ کا حکم ماننے میں گریز نہیں کرتے تھے. ہر نبی نے بنا ڈرے لوگوں سے اور ان تک بات پہنچائی جو اللہ رب العزت کا پیغام تھا، اور جو ان کی ذمہ داری تھی وہ پوری کی. تو یہاں اللہ نے کہا کہ جو چیزیں اللہ نے اپنے نبی کے لیے مقرر کی، مطلب حضرت زینب سے حضور کا نکاح حلال تھا. آیت نمبر 39، یہ سب ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچایا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرتے تھے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے. مطلب یہاں اللہ رب العزت نے دائی کو نصیحت کی ہے کہ یہ اللہ ہم سب کو ہمارا بھی حساب آسان کر دے، اور دائی کو نصیحت دی کہ بھئی کسی سے نہیں ڈرنا. اللہ کے دین کے معاملے میں جب تم بات پہنچاؤ تو صرف اللہ کا ڈر رکھو. اسی لیے قرآن میں اللہ نے کہا کہ صبر و صلاح سے بھی مدد چاہو، کہ دائی کو تو ضرور جو ہے اس طرح کی مشکلیں آئیں گی راستے میں. دین کا کام ایسا ہے کہ اس میں تبلیغ کے معاملے میں جب لوگ پڑھتے ہیں تب انہیں پتہ لگتا ہے کہ کس طرح سے لوگ ان پہ لان تان کرتے ہیں اور کس طرح کے معاملے سامنے آتے ہیں. لیکن اللہ نے کہا کہ ڈرنا نہیں ہے کسی بھی قیمت پہ، ڈرو صرف میرے سے. آج کی آخری آیت، لوگوں تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بخوبی جاننے والا ہے. یہ آیت جو ہے آخری آیت آج کی 40 نمبر آیت سورہ احزاب کی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس میں ختم النبیین کہا گیا ہے. مطلب نبیوں کی مہر، اور کوئی نبی نہیں آئے گا جس کی اب اصلاح نہیں ہوئی، آگے کوئی نبی نہیں آنے والا. اگر یہ رسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم نہ ہوتی تو قیامت تک رہتی. حدیث میں بھی ہے میرے 5 نام ہیں، ان میں ختم النبیین بھی ایک نام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی آیت کی خلاف ورزی کی وجہ سے قادیانی جو ہیں وہ کافر قرار دیے گئے. اب کوئی رسول یا نبی نہیں ہے، اور یہ امت بھی آخری ہے. اسی طرح سے کوئی امت بھی نہیں آنی، جب نبی نہیں آنا تو کوئی امت بھی نہیں آنی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. مطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 بیٹے تو ہوئے، مگر بلوغت سے پہلے اللہ رب العزت نے واپس لے لیے، فوت ہو گئے. واضح کیا کہ منہ بلا بیٹا جو ہے وہ اصل نہیں ہو سکتا. تو ورنہ حضرت زید کا یہ معاملہ چلتا رہتا. تو حضرت ماریہ کے بطن سے ابراہیم علیہ السلام بیٹے ہوئے اور فوت ہوئے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بطن سے حضرت قاسم اور حضرت طاہر جو ہیں وہ پیدا ہوئے، اور وہ دونوں بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے. تو 3 بیٹے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے، لیکن اللہ نے کسی کو بلوغت تک پہنچنے نہیں دیا، کیونکہ نبی پہ یہ نبوت کا جو معاملہ تھا وہ ختم ہونا تھا. یہ آج الحمدللہ سورہ احزاب آیت نمبر 40 تک پورا ہو گیا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.